بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ حضرت علامہ مفتی محمد عظیم الدین صدر نشین دارالافتاء جامعہ نظامیہ کو آج بعد نماز ظہر سپرد العہد کر دیا گیا۔ قبل ازیں جامعہ نظامیہ میں ہزاروں شاگردوں، علماء کرام اور عام مسلمانوں نے مفتی اعظم حضرت عظیم الدین صاحب کی نماز جنازہ ادا کی۔ مفتی صاحب حیدرآباد کے دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت مفتی رحیم الدین صاحب شیخ الجامعہ نظامیہ خاندان آصف جاہی کے شہزادوں کے معلم رہے، جن کی خصوصی توجہ اور سرپرستی مفتی عظیم الدین صاحب کو بھی حاصل رہی۔ آپ 1963 سے جامعہ نظامیہ کے دارالافتاء سے وابستہ رہے۔ مجلس علماء دکن کے آپ رکن تھے۔ دائرۃ المعارف جامعہ نظامیہ کے لیے آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ قدیم مخطوطات کی تدوین میں آپ نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ 1999 میں اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر شنکر دیال شرما نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پریسیڈنٹ ایوارڈ سے نوازا تھا، جبکہ 50 سالہ علمی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے تلنگانہ کے چیف منسٹر مسٹر KCR نے 2016 میں ریاستی سطح کے ایوارڈ سے نوازا۔ حضرت مفتی اعظم سادگی، قناعت پسندی، تواضع اور انکساری کے بہترین مثال تھے۔ ایک طرف اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف عالم اسلام کی مقتدر ہستیوں کے نام سے درسگاہوں کے قیام کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت امام بخاری یونیورسٹی کا سنگ بنیاد ہے، جو سرزمین کشن گنج کے توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے احاطے میں رکھا گیا، جس میں ریاستی وزراء اور ارکان پارلیمان موجود تھے۔ مولانا مطیع الرحمن بن عبد المتین نے کہا کہ قوم و ملت اور ملک کے چوطرفہ تعمیری و ترقی کے لیے تعلیمی مراکز کا بنیادی اور اساسی رول رہا ہے، جس کے بغیر تہذیب و ثقافت، عدل و انصاف اور میانہ روی اور راہ اعتدال کا معیار درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس میدان میں ہمارے اسلاف کا انتہائی شاندار اور روشن کردار رہا ہے، جس سے ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے امام بخاری یونیورسٹی کی تعمیر کا عمل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہیں اس موقع پر حکومت بہار کے وزیر تعمیرات عالی جناب ڈاکٹر اشوک چودھری نے واضح انداز میں کہا کہ مولانا مطیع الرحمن بن عبد المتین کی ہمت و جرات اور علمی میدان میں پہم کوشش و کاوش، بلند سوچ اور علمی چاہت نے انہیں یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ یہ سیمانچل سمیت پوری ریاست بلکہ پورے ملک کے طلباء کے لیے بیش بہا قیمتی سرمایہ ثابت ہوگا۔ اس کے ذریعے تعلیم کے میدان میں شاندار کارکردگی پیش کی جائے گی۔ اسی طرح حکومت بہار کے وزیر برائے اقلیتی امور جناب زمان خان نے بھی اس تاریخ ساز عمل کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے کہا کہ امام بخاری یونیورسٹی اقلیتوں اور دلتوں کے لیے ایک عمدہ اور بہترین علمی سوغات ہے، جس کے تحت انہیں علمی میدان میں خوب سے خوب ترقی کرنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقلیتی طبقے کی تعلیم ہی کے ذریعے خود مختار بنایا جا سکتا ہے، جس کے لیے امام بخاری یونیورسٹی نمایاں رول ادا کرے گی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ڈاکٹر جنید حارث نے امام بخاری رحمۃ اللہ کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ صحیح بخاری قرآن کریم کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ کیے جانے والی کتاب ہے، جس سے ان کی اہمیت و افادیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر جاوید آزاد MP کشن گنج، الحاج اظہار صفی MLA کوچا دھامن، ماسٹر مجاہد عالم سابق MLA، انظار نعیم MLA بہادر گنج اور نوشاد عالم سابق MLA، قمر الہدیٰ سابق MLA حضرت نے امام بخاری یونیورسٹی کے سنگ بنیاد پر مولانا مطیع الرحمن کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے تاثرات و خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر فخر الدین محمد، امتیاز نورانی، مولانا محمد ہارون سنابلی، منظر خان، بریگیڈر سید احمد علی، فاروق اعظم، زید احمد، ڈاکٹر ذل الرحمن تیمی، مولانا ذکی احمد مدنی، جناب قمر الہدیٰ وغیرہ کئی اہم مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مغربی بنگال میں چوتھے مرحلے کی پولنگ کے دوران پیش آئے فائرنگ کے واقعے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے،
جن میں 4 افراد کا تعلق ترنمول کانگریس سے بتایا گیا ہے، جبکہ ایک ووٹر بھی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ فائرنگ کوچ بہار ضلع کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ہوئی۔ سٹھیل کوچ علاقے میں بی جے پی اور ترنمول کانگریس کے کارکنوں کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا، جس میں بعض افراد نے گولی بھی چلائی۔ الیکشن کمیشن نے واقعے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جھڑپوں کے دوران سی آر پی ایف کے جوانوں نے بھی فائرنگ کی۔ ترنمول کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی کے 5 کارکنوں کو ہلاک کیا گیا۔ چوتھے مرحلے کے انتخابات کے لیے تقریباً 80,000 سی آر پی کے دستے تعینات تھے۔ فوجیں لگ بھگ 16,000 پولنگ بوتھس پر گشت کر رہی ہیں۔ صرف کوچ بہار ضلع میں 187 کمپنیوں سب سے زیادہ تعداد سی آر پی ایف کے دستے تعینات ہے۔ چوتھے مرحلے میں کل 44 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ کوچ بہار ضلع میں ہوئے تشدد میں میڈیا ہاؤس سے تعلق رکھنے والی ایک گاڑی کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ ڈیرک اوبرائن نے الیکشن کمیشن کو ایک مکتوب میں شکایت کی ہے کہ ان کی پارٹی کے 5 ممبر ستیل کوچی حلقے میں فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ ممبر پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ بوتھ نمبر 126 پر بی جے پی نے قبضہ کر لیا تھا اور سی آر پی فورس نے ٹی ایم سی کارکنوں پر فائرنگ کر دی، جنہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔